الله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ڈائس پر تشریف فرما صدر محترم جناب عثمان شہید صاحب، عالم صاحب اور دیگر مہمانان خصوصی اور آپ تمام سامعین کرام کا اس خصوصی پروگرام میں استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کم وقت میں زیادہ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اگست کا مہینہ ہے، 15 اگست ہم سے دور ہو کے زیادہ وقت نہیں گیا۔ 15 اگست اس بات کی یاد دلا کے گیا ہے کہ ملک آزاد ہو کے 70 سال ہو گئے۔ 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا، لیکن اس سے ٹھیک 10 سال پہلے 1937 ملک آزاد ہونے کے بعد ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم کو دین پہ عمل کرنے کی آزادی، ہرگز نہیں۔ یہ ملک آزاد ہونے سے 10 سال پہلے سے ہم کو دین کی آزادی دے دی گئی۔ شرعی لا 1937 سے اس ملک میں نافذ ہے، 10 سال پہلے سے۔ اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 1947 کے بعد ہم کو دین کی آزادی میں، ہرگز نہیں۔ 1937 سے دین کی آزادی ہم کو حاصل ہے۔ وہی دین کی آزادی جو ہم کو حاصل تھی 1973 میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیا گیا، جو وہی 1937 سے مسلمانوں کو دین کی آزادی دی گئی تھی، اسی کو قائم کرتے ہوئے آج تک لے کے چل رہا ہے۔ اور تاریخ نگاروں نے کہا 1937 سے مسلمانوں کو جو دین کی آزاد تھی، آج کے دن تک اس میں کوئی ترمیم کرنے کی مداخلت ہرگز نہیں ہوئی، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ دوسری بات، آج یہ شوشہ چھوٹا کامن سول کوڈ کے نام پر، اس کی بنیادی وجہ جان لیجئے، پھر ہلکی سی تاریخ جان لیجئے۔ بنیادی وجہ کامن سول کوڈ لانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھ کو اور آپ کو دین اسلام سے گمراہ کر دینا، اور بنیادی دوسری مقصد ان کا یہ ہے، جس کی گواہی آج کا ڈکن کرونیکل پیپر آپ کے سامنے دے گا، آج کا ہندو پیپر آپ کے سامنے دے گا۔ ایکسا سول کوڈ لانے کا بنیادی مقصد یہ ہے، جو باتیں دین اسلام میں نہیں ہے اس کو دین اسلام بنا کر پیش کرے، اور جو باتیں دین اسلام میں ہیں وہ غلط ہے کہ کر پیش کرے۔ آج کی ہیڈ لائنز اس کا ثبوت ہے، ڈکن کرونیکل کی رپورٹ کے وومن کین انٹر حاجی علی سینکٹم۔ ارے ہمارا دین ہی نہیں ہے عورتوں کو قبرستانوں میں لے کر جانا۔ آج یہ بات ہیڈ لائنز ڈال دی گئی ہے، اب عورت جو سو درگاہوں میں جا سکتی ہے، اس لیے مسلمان روک رہے تھے، حکومت اجازت دے دی۔ کامن سول کوڈ کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ تیسری وجہ، یہ کامن سول کوڈ ایک ایسی بات تھی جو بجھ چکی تھی، اس کو سلگانے والے بھی مسلمان ہیں۔ 1978 میں جو اٹھے وہ ہماری صفوں سے شعبان اور ان کے شوہر اٹھے۔ جب شعبانو کے شوہر نے کہا میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، جس کی عمر 60 سال ہو چکی تھی، اب وہ کورٹ میں گئی۔ تصور کر کے دیکھیے، سپریم کورٹ اتنا بڑا کورٹ، وکیل صاحب جانتے کیا اس کی ویلیو ہوتی۔ وہاں جھگڑا کتنے پہ ہو رہا؟ وہاں جھگڑا 500 روپے پہ، 200 روپے پہ، 173 روپیز پہ ہو رہا۔ شعبانو کا شوہر کہتا ہے میں تجھے ماہانہ 125 روپے دوں گا۔ سپریم کورٹ میں اپیل چل رہی، شعبانو بولی نہیں، مجھے مہینہ 200 روپے اپیل دینا۔ گویا یہ شعبانو کی سازش نہیں تھی، یہ وقت کے جو سو اسلام دشمنوں کی طاقت تھی کہ جو لے گئے شعبانو کو ایکسا سول کوڈ نافذ کرنے کے لیے۔ سپریم کورٹ نے کہا شعبانو پہ ظلم ہو رہا، ایک ایسا سول کوڈ لانا چاہیے جس میں شعبانو بھی آ جائے، پاروتی بھی آ جائے، جین بھی آ جائے، سکھ بھی آ جائے، سب کی آواز بند کرو، کامن سول کوڈ لا دو۔ یہ بنیادی مقصد سے بات چل رہا ہے۔ چوتھی بات عزیزان ملت جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ اہم یہ، آج اسلام دشمن طاقتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ ایک ساتھ سول کوڈ لا دیں گے، ان کے شادی کے معاملات ہم کریں گے، طلاق کے معاملات ہم کریں گے، گھریلو فیصلے ہم کریں گے۔ سبرامنین سانی جو بی جے پی کا موجودہ سینٹرل گورنمنٹ کا بڑا منسٹر ہے، اس نے کہا تھا کہ انٹرویو میں، ہمارا مقصد یہ کہ مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دو، ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دو۔ بی جے پی، کانگریس،
जितनी जो सो ताकतें इस वक्त इस्लाम के खिलाफ काम करें, हम याद रख लिए ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी। अगर मुसलमानों को टुकड़ों में समझ रहे हो, अगर आप समझते हैं अहले हदीस है, तबलीग जमात है, सुन्नत जमात है, बरेली, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम ये समझ रहे इनको टुकड़ों में बांट के कॉमन सिविल कोड ला देंगे। तुम बिल पेश करके देखो, सारे मुसलमान की जुबान से एक ही आवाज निकलेगी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अरे तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। अरे क्या तुम जैसो इस गफलत का शिकार है कि तुम समझ रहे मुसलमानों को टुकड़ों में बांट दो? अरे हरगिज नहीं। तुम लाओ सिविल कोड, बरेलवी की वही आवाज होगी, अहले हदीस की वही आवाज होगी, सुन्नतुल जमात की वही आवाज होगी। हरगिज नहीं। दीन के मामले में कंप्रोमाइज नहीं। घर में लड़ लेंगे, मार लेंगे, लेकिन अल्लाह के दीन पे जब बातें आती है तो किसी के बाप को हम सुनने वाले नहीं, इंशाल्लाह याद रखिए। चौथी बात, इनका बुनियादी मकसद तो आप जान चुके हैं। हुकूमतें जो 4 हरबे इस्तेमाल करती हैं, उस्मान शाही साहब, इसमें से 2 पे काम कर रहे हैं आप, 2 पे काम करना है। हुकूमतें जो होती हैं अपनी बात मनवाने के लिए 4 हरबे इस्तेमाल करते हैं, 4 हथियार। पहली चीज, स्कूल के सिलेबस को इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो कौम पढ़ रही बढ़ रही अभी, उसके अंदर ही हिंदुस्तान की पूरी तारीख बदल के पेश कर दी। वहीं से एक साथ सिविल कोड की तैयारी होती है। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, बच्चा बाहर निकलता है, हमारा इंडिया तो ये है ना, हमारा कॉमन सिविल तो ये है ना। पहली चीज। दूसरी चीज, मीडिया। मीडिया के अंदर वही बात आती है जो हुकूमत चाहती है। हुकूमत ने चाहा कि मुसलमानों को मालूम हो जाए कि बीजेपी गवर्नमेंट उनकी मदद की, हाजी अली दरगाह में जो सो पेश करने की इजाजत दे दी औरतों को। मीडिया में हेडलाइंस। एक स्कूल सिलेबस, दूसरा मीडिया हथियार इस्तेमाल करता है जो हुकूमत के चेले होते हैं। तीसरा, पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत अपने बिल पेश करती है जो उनका। और चौथी चीज, कोर्ट्स ऑफ लॉ। चारों चीजों पे मुख्तसर बात। पहली चीज, ऐसा सिविल कोड की जो बुनियाद रखी जाती है, हमारे बच्चों का आप 6th क्लास का सोशल स्टडीज सिलेबस उठा के देखिए, दीनी तारीख बदल दी गई, दीनी मिजाज बदल दिया गया। ऐसा सिविल कोड की बीज 6वीं जमात से डाली गई। उस्मान सही साहब का ये कार्ड आया हमारे पास, बोले लॉ कमीशन के पास पहुंचाओ। खुश नसीब है आप, बड़ी दुआएं मिलेंगे। ये कार्ड मैं बुनियादी काम शुरू करा, मेरा स्कूल चलता, 6वीं जमात से लेके 10वीं जमात के हर बच्चे का नाम लिख के लॉ कमीशन को भेजा दिया। बोले ये बच्चे नहीं चाहते एक्स्ट्रा सिविल कोड हमारे सिलेबस में नहीं। आपको जो काम करना है साहब, अगली मीटिंग एक आर्टिकल आप लिखिए एक्स्ट्रा सिविल कोड पे 2 पेजेस का। तमाम स्कूल वालों को बुलाने की जिम्मेदारी मेरी। उनके सामने मुतालबा रखिए कि अपने स्कूल में 1 घंटे का खास पीरियड रखा जाए जिसमें हर मुसलमान बच्चे बच्ची को एक्स्ट्रा सिविल कोड का तारुफ दिया जाए। अगर आज नहीं होता, ये 10 साल के बाद आएगी, हमारी कौम उठकर कहेगी हरगिज नहीं, हम स्कूल में पढ़ चुके उस्मान शाही साहब का आर्टिकल। हरगिज नहीं। चौथी चीज, मीडिया तो आप जानते, गुज़िश्ता तकरीर में बता चुका, अब नहीं लूंगा वक्त। हुकूमतें तो बिल कैसा पेश करते आप जानते हैं। चौथी चीज, कोर्ट्स ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी तवज्जो चाहूंगा। आज के डेक्कन क्रॉनिकल की 2nd हेडिंग है, कोर्ट्स ऑफ लॉ भी रेडी हो चुके हैं। 6ठा पॉइंट, 99% चांसेस है एक साथ सिविल कोड हिंदुस्तान में नहीं आने के। 99% चांसेस है, बात को सुनिए, मगर 100% चांसेस है एक साथ सिविल कोड आने के। इसलिए कि हिंदुस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है, वकील साहब बेहतर तरीके से बता दे, 2 चीजों पे चलता, एक एविडेंस पे चलता, एक आर्ग्यूमेंट पे चलता। दोनों सलाहियतें इनके पास है, एक तो सबूत देना, दूसरा आर्ग्यूमेंट करना। हिंदुस्तान में आर्ग्यूमेंट करने वाले बहुत लोग हैं, सबूत बड़े पैमाने पे नहीं है, सबूत एक पैमाने पे जिसको दलील बना सकते। गोवा एक ऐसी सिटी है हिंदुस्तान के अंदर वाहिद जहां कॉमन सिविल कोड आज भी लागू है, बड़े पैमाने पर है, छोटे पैमाने पर, उसको दलील बनाकर हिंदुस्तान में लाया भी जा सकता है। होश में रहिए। अगली चीज, हम बोल रहे हैं आप एक साथ सिविल कोड लाना चाह रहे हैं, हमारे भी मुतालिबे सुनिए।
ہم اگر کسی جینی ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے تو وہاں لکھا ہوا ہوتا اس ہوٹل کے اندر پیاز اور ادرک لہسن نہیں ڈالا جائے گا. کیوں؟ یہ جینیوں کا دینی اختیار ہے, دینی آزادی ہے. میں اٹھ کے کہتا ہوں بھائی میرے کو پیاز اور لہسن ہونا, اب جینی ہوٹل میں بھی پیاز اور لہسن ہونا, ایک سا فوڈ کی سسٹم قائم کرو, بعد میں ایک سا سول فوڈ قائم کرو. میں بولوں گا صاحب برہمین ہوٹل میں میرے کو نان ویج نہیں ملتا, میرے کو بکرا کھانے کی عادت ہے, چلو گائے نہیں بکرا کھانے کی عادت ہے. آج برہمین ہوٹل میں میرا مطالبہ ایک ہندوستانی اور ایک ناتھ ہے, آپ گوشت پیش کریے, ایک سا فوڈ سسٹم لائیے. پہلے میں مطالبہ کروں گا اگر سکھوں کو اجازت دے دی پارلیمنٹ نے تلوار لٹکانے کی, مجھے بھی ڈرے میری جان کا, مجھے بھی تلوار لٹکانے کی اجازت دی جائے, ایک سا عام سسٹم لایا جائے, بعد میں ایک سا سول کوڈ سسٹم لایا جائے. اگر آپ لا بھی لیں, مودی جی دوڑ لیں, فلاں جی دوڑ لیں, انو جی دوڑ لیں, انو جی دوڑ لیں, لا کے آل انڈیا مسلم فرنٹ کے اسٹیج پر آ کر کہہ دیں پیاز آ گئی, مٹن آ گیا, تلوار آ گئی, آؤ اب بھی مسلم ایک سا سول کوڈ مان لو, سارے مسلمان تبھی وہی جواب دیں گے لکم دینکم ولی دین. ارے تیرا دین تیرے ساتھ, میرا دین میرے ساتھ ہے, اب بھی ہرگز نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. آخری پوائنٹ, اگر ایک سا سول کوڈ آ بھی گیا, اپنے اختیار میں ہے, کام کرو, ہر آدمی 50 کارڈ ڈالنے کا عہد کر لو. یہ حکومت تک اپنا پیغام پہنچانا ہے, آسان ذریعہ. قیامت کے دن انشاءاللہ حجت بنے گا, اللہ تیرے دین کے خلاف جو لوگ اٹھے تھے کم سے کم ایک کارڈ کے ذریعے بات پہنچا دی, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. لاسٹ پوائنٹ, ہر آدمی 50 کارڈ ڈالنا. اگر آ بھی گیا, ہیبت کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا دین اتنا آسان ہے صاحب. تم ایک چیز پھینکو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 راستے بنا رکھا جہاں آدمی دین سے باہر بھی نہیں ہوتا, اللہ کی رضا حاصل کر سکتا. مثال صحابہ کی دیکھیں, سیٹ لیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رمضان کے دن میں پکارتے, کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا, میں ہلاک ہو گیا. کہا کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا. بولے اب کیا کروں؟ بولے اب تجھے یہ کرنا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کر دے. اس زمانے میں غلام کو آزاد کرنے کے لیے بڑی رقم لگتی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تو استطاعت اپنے پاس نہیں ہے, مشکل دکھا دین. کہا آسانی لو. کہا 2 مہینے کے کنٹینیوس روزے رکھنا ایک ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جسمانی طاقت نہیں ہے میرے پاس. کہا اور آسانی لے, 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے جو غریب ہیں, اللہ تیرا کفارہ ادا کر دے گا, اس گناہ سے بچا لے گا, اس گناہ کے عذاب سے بچا لے گا. وہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس کہ 60 لوگوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا سکوں جو خود میں کھا رہا ہوں. کچھ راستہ نہیں ہے نا. اگر آ گیا ایک سا سول کوڈ, مسلمانوں کے سامنے اگر کچھ راستہ نہیں دکھتا, اللہ کی قسم راستہ ہے. تو شخص بیٹھ گیا, دین کی آسانی نازل ہوئی. ایک شخص کھجور کی بڑی بٹی بیت المال میں صدقے کے طور پہ کھجور لا کے صدقہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صدقے کی بٹی لیے کھجور کی, اور کہا ہے میرے صحابی یہ کھجور لے, غربا میں بانٹ دے, تیرا صدقہ ادا ہو جائے گا, کفارہ اللہ قبول کر لیں گے. آسانی ختم نہیں ہوئی صاحب, رکیے ذرا, ختم نہیں ہوئی ابھی آسانی. ایک سا سول کوڈ آتا, آنے دو. تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی یہ ساری وادی میں مجھ سے میری بیوی بچوں سے زیادہ کوئی اور غریب نہیں. اے اللہ کے رسول کیا کھجور میں کھا لوں تو کفارہ آ جائے گا؟ مسکرا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھا لے, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. صاحب اتنا آسان ہے دین. ایک سا سول کوڈ نہیں لانے کی کوشش کریں گے, کارڈ کے ذریعے, آواز کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, اسکول کے سلیبس کے ذریعے, تعلیم کے ذریعے, نیوز پیپر کے ذریعے, کورٹ میں آواز اٹھا کے. اگر آتا ہے آنے دو, ہم کو پرواہ نہیں ہے, اللہ کا دین آسان ہے, اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.